السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو سٹوریز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد نعمان۔ آج ہم بات کریں گے ایک سچے واقعے کے بارے میں جسے بیتے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ تو یہ واقعہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3470 سے لیا گیا ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں کسی زمانے میں ایک نہایت ہی ظالم شخص رہا کرتا تھا جس نے اپنی زندگی میں بے انتہا انسانوں کا قتل کر رکھا تھا۔ جب اس شخص نے اپنی زندگی کا 99واں قتل کیا تو قدرت نے اس کے دل میں کچھ رحم ڈالا اور وہ شخص اپنے آس پاس لوگوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کسی ایسے شخص کے بارے میں جو مجھے سیدھی راہ پر چلا سکے۔ یہ بات سن کر ایک شخص نے اسے کسی راہب کے بارے میں بتایا۔ جب وہ شخص اس راہب کے پاس پہنچتا ہے تو ان راہب سے یہ سوال کرتا ہے کہ اے راہب، میں نے اپنی زندگی میں 99 انسانوں کا قتل کیا ہے، کیا اب بھی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ یہ بات سن کر وہ راہب بہت چونکتا ہے اور وہ یہ جواب دیتا ہے کہ تجھے کوئی معافی نہیں، کیونکہ تو نے اپنی زندگی میں بے انتہا انسانوں کا ناحق قتل کیا ہے۔ جب وہ شخص یہ بات سنتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور اس غصے میں آ کر وہ اس راہب کا بھی قتل کر دیتا ہے، لیکن قدرت بار بار اس کے دل میں یہ رحم ڈال رہی ہوتی ہے کہ اسے نیکی کی طرف آنا چاہیے اور گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ کچھ عرصے بعد پھر لوگوں سے پوچھنا شروع کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ کسی ایسے شخص کے بارے میں جو مجھے سیدھی راہ پر چلا سکے۔ تو اب کی بار اسے ایک عالم کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو جب وہ شخص ان عالم کے پاس پہنچتا ہے تو ان سے یہی سوال دوبارہ کرتا ہے کہ اے عالم، میں نے اپنی زندگی میں 100 انسانوں کا قتل کر رکھا ہے، کیا اب بھی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ جب وہ عالم یہ بات سنتے ہیں تو اس شخص سے کہتے ہیں کہ ہاں، تجھے معافی مل سکتی ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اگر تو سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور گناہوں کو نہ کرنے کا عہد بھی کرے۔ ان عالم نے اس شخص کو ایک اور مشورہ دیا کہ جس شہر میں تم رہتے ہو وہاں پر گناہگار لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ ہے، تو تم ایک کام کرو، تم کسی ایسے شہر چلے جاؤ جہاں پر نیک لوگ زیادہ آباد ہوں تاکہ ان کی صحبت میں رہ کر تم گناہوں سے دور رہ سکو۔ جب وہ شخص یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر کر گناہوں کو نہ کرنے کا عہد کرتا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص سفر کی تیاری کر کر اس شہر کی طرف جاتا ہے جہاں پر نیک لوگ زیادہ آباد ہوں۔ ابھی وہ شخص بیچ راستے میں ہی ہوتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہ آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو کتنا گناہگار شخص تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بھی نیک عمل نہیں کیا اور اتنے سارے ناحق انسانوں کا قتل کیا۔ یہ بات سن کر وہاں موجود دوسرا فرشتہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، اس شخص نے تو سچے دل سے توبہ کر رکھی ہے اور یہ نیک لوگوں کے شہر جا رہا تھا تو ایک نئی زندگی شروع کرے۔ ابھی اس بات کو لے کر ان دونوں فرشتوں میں ایک بحث سی چھڑ جاتی ہے کہ آیا اس شخص کو نیک لوگوں میں شمار کیا جائے یا اس کو گناہگار لوگوں میں شمار کیا جائے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ ایک تیسرے فرشتے کو وہاں پر بھیجتے ہیں ان کی مصالحت کروانے۔ وہ تیسرا فرشتہ انہیں یہ تجویز دیتا ہے کہ دیکھو اگر تو اس شخص کی موت
गुनाहगार शहर से करीब हो तो इसका शुमार गुनाहगार लोगों में किया जाए, और अगर इस शख्स की मौत नेक शहर से करीब हो तो इसका शुमार भी नेक लोगों में किया जाए। चनाचे इस तजवीज़ को लेकर वो दोनों फरिश्ते ज़मीन का फासला नापते हैं और ये पता चलता है कि उसकी मौत गुनाहों वाले शहर से करीब हुई है। लेकिन उसी दौरान कुदरत इलाही को कुछ और मंजूर होता है और ज़मीन को हुक्म दिया जाता है कि ऐ ज़मीन, इस शख्स को नेक शहर से करीब कर दे। ये बात सुनकर ज़मीन उस हुक्म की तामील करती है और उस शख्स को नेक लोगों के शहर से करीब कर दिया जाता है। चनाचे उस शख्स की रूह को नेक लोगों में शुमार किया जाता है और उसका खात्मा खैर पर होता है। इस कहानी का जो सबक हम सबको मिलता है वो ये कि इंसान चाहे कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं और उसके लिए अगला सफ़र भी आसान कर देते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।